بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتجلي بنور جماله على الملك والملكوت والمقتدر في أرض جلاله بشعشعة اللاهوت عن سكان الجبروت. أنار بشروق بدره كل شيء فنفذ نوره بحيث حسن المستنير. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نحو موجود، ودل على ذاته بذاته وتنزع عن مجانسة مخلوقاته. الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والذي سيرنا في بلاده وحملنا على مراكبه وطوالنا البعيد وصرف عنا المحدود ودفع عنا المكروه حتى أدخلنا هذه البقعة المباركة التي بارك الله فيها واختارها لوصي نبيه التي سميت سمية الأشرف. وله الشكر والحمد على هذه النعمة بأن لم يجعلنا ممنوعا عن زيارته ولا مدعوا عن بدايته بل تطول ومنع. والحمد لله الذي جعلنا من ثوار قبر الحسين الشهيد المظلوم وابن المظلوم قتيل الأعبرات وأسير القربات الذي بكت له السماوات والأرضون وانشعقت له أذلة العرش. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأفضل بريته وحافظ سره ومبلغ رسالاته المستشرق بنور عقله الكلي عقول من تأخر ومن تقدم، المتعلم في مدرسة علمك ما لم تكن تعلم، بل هو بنفسه الكتاب الحكيم المحكم الذي فيه جوامع الكلم ولطائف الحكم، نقطة الراسمة لكل الحروف المعجم، المختوم به كتاب الرسالة، المتصل به دائرة الفضل والإجادة، نقطة دائرة الوجود ونقطة سر الله في كل موجود، المقصود بالإيجاد أولا والمبعوث بالتكميل آخرا، المذكور اسمه في التوراة والإنجيل والملقب بحبيب الله على لسان جبرائيل بأمر من رب الجليل سيد الخلائق أجمعين أبي القاسم محمد وآله المعصومين المقدسين المظلومين والمطهرين بنص القرآن الكريم، مصادر بيوت الوحي والتنزيل وخزنة أسرار القرآن والتأويل، أنوار سماء العصمة والهداية، آيات كتاب الإمامة والولاية، ولا سيما على أبي الأئمة الهادين المهديين وسي رسول رب العالمين الذي كان وسيا وآدم بين الماء والطين، منبع الفضائل والكمالات ومركز دائرة العلم والمقامات، الجالس على كرسي سنوني قبل أن تفقدوني والقائل لو كشف الغطاء ازددت يقينا ألا وهو أبو الحسنين ومولى الكونين وإمام الموحدين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله الحكيم في محكم كتابه الحكيم ومتقن كتابه العظيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة
وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم وصلوا على محمد وآله أجمعين. چودہ سو 44 ہجری کا یہ محرم ہے. دنیا کے ہر کونے میں، دنیا کے ہر شہر میں، دنیا کے ہر گاؤں میں زہرا کے لال سے محبت کرنے والے، رسول کے مظلوم بیٹے حسین بن علی سے محبت کرنے والے جمع ہو چکے ہیں اور یاد کر رہے ہیں حسین کی عظیم قربانی کو. اور اللہ کا شکر ہے، اس کی حمد ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع دیا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی جوان میں بیٹھ کر ہم ان کے مظلوم بیٹے کا ذکر کریں گے. امیر المؤمنین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام سے ایک دفعہ فرمانے لگے، انت عبرۃ کل مؤمن، اے حسین تم ہر مومن کی آنکھ کا آنسو ہو. حسین کہنے لگے یا ابا انا، فرمایا نعم. اور پھر چھٹے امام یوں بیان کرتے ہیں کہ حسین ابن علی یہ فرمایا کرتے تھے کہ انا قتیل العبرہ، کہ میں ایک ایسا شہید ہوں کہ جو جب شہید ہوا تو اس کے آنسو ابھی تک جاری ہیں اور ہمیشہ کے لیے جاری رہیں گے. یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کے جس بھی خاندان اور جس بھی کردار کے افراد کے اندر آپ دیکھیں کہ جب ان کا کوئی شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، تو ایک صدی گزرنے کے بعد اب اس کی مظلومیت پہ، اب اس کی جدائی پہ آنکھیں نہیں رو سکتی. اور جتنا عرصہ گزرتا جاتا ہے اس شہید اور اس مرحوم کے لیے آنکھوں میں آنسو ختم ہو جاتے ہیں. لیکن واحد حسین بن علی ہیں کہ جن کی شہادت کو عرصہ گزرتا جا رہا ہے لیکن آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے. اور اسی وجہ سے ابن قلوی نے کتاب کامل الزیارات میں پورا باب باندھا کہ ان الحسین قتیل العبرات، ان الحسین عبرۃ کل مؤمن، کہ حسین ایک ایسے شہید ہیں کہ جن کی شہادت کے آنسو کبھی بھی نہیں رکیں گے. ایک مرتبہ سارے مل کے ضرور بھی پڑھیں گے اور گزارش ہے کہ بڑی بڑی باتیں تاکہ بعد میں آنے والے عزاداروں میں مشکل پیش نہ آئے. آج کی مجلس کا جو موضوع گفتگو رہے گا کہ انسان کو عبادت کی ضرورت کیوں ہے. انسان محتاج ہے کہ خالق کی عبادت کرے، یا بالفاظ دیگر اللہ کی عبادت کا کیا فلسفہ ہے، یہ بھی آج کا موضوع ہوتا ہے. آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا کہ جس کے اندر 4 نکات ہیں. تو انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام کی برکت سے ان 4 نکات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. آیت کا آغاز یوں ہو رہا ہے کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ. وما مائے نافیہ ہے کہ ما امروا، کہ ان لوگوں کو حکم نہیں دیا گیا، بالکل حکم نہیں دیا گیا. ہاں اگر حکم دیا گیا ہے، وہ حکم کیا ہے کہ لیعبدون اللہ، تاکہ یہ اللہ کی عبادت کریں. یہاں پہ سب سے پہلے حسر کا معنی واضح ہے ہمارے نزدیک کہ
کہ جس طریقے سے کلمہ توحید میں ہم لا الہ الا اللہ پہلے نفی رکھتے ہیں، پھر الا حسر لگاتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اسی طریقے سے بالکل آیت کا اسلوب اور آیت کا طریقہ کار بھی اسی طریقے سے ہے کہ پہلے نفی کر دی کہ ان کو حکم نہیں دیا گیا، پھر الا لگا کے اس بات کیا کہ ہاں حکم دیا گیا ہے تو وہ اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر آیت کے سیاق و سباق کو دیکھیں تو اہل کتاب اور مشرکین کا ذکر ہو رہا ہے، اور اگر قرآن مجید کے پورے طرز کو دیکھیں تو تمام انسانوں کو حکم ہو رہا ہے۔ اور یہاں پہ نحویوں کے اندر ایک بحث ہے کہ الا لیعبدوا اللہ میں جو لام ہے یہ لام کون سی ہے؟ یہاں پہ دو مشہور نظریے ہیں، ایک فرات کا نظریہ ہے اور ایک بصریوں کا نظریہ ہے۔ بصری یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ لام تعلیل ہے جو کہہ کے معنی میں آتی ہے، تاکہ، تو بس آیت کا ترجمہ یہ ہوگا کہ انہیں حکم نہیں دیا گیا، مگر جو بھی حکم دیا گیا اس کے پیچھے علت یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ یعنی آیت کو اگر مزید ہم آسان الفاظ میں بیان کریں بصریوں کی فہم کے مطابق تو یوں ہوگا کہ ان اہل کتاب کو یا تمام انسانوں کو جو بھی شریعت دی گئی، جو بھی احکام دیے گئے، جو بھی اللہ کی طرف سے احکام دیے گئے، اوامر دیے گئے، سب کے پیچھے ایک ہی علت ہے کہ یہ لوگ اللہ کی عبادت کریں۔ یہ بصریوں کا نظریہ ہوتا ہے۔ دوسرا نظریہ فرمان نحوی کا ہے کہ جسے محی الدین درویش نے بھی ترجیح دی ہے کہ یہاں پہ لام ان ہے کہ جو ان محذوف کے بدلے میں آئی ہے، لام تعلیم نہیں ہے۔ یعنی آیت اصل میں یوں تھی کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا أَن يَعْبُدُوا اللَّهَ، کہ انہیں حکم نہیں دیا گیا مگر جو حکم دیا گیا وہ اللہ کی عبادت کا حکم ہے۔ دونوں میں تھوڑا سا یہ فرق ہو جائے گا کہ بصریوں کے نظریہ کے مطابق جتنے بھی اللہ کے احکام ہیں ان کے پیچھے علت ان کی عبادت ہے، جبکہ فرمان نحوی کے مطابق حکم ہی عبادت کر دیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بحث ہے اور ہم اس میں کسی ایک نتیجہ کو اختیار نہیں کرتے، فقط یہ کہتے ہیں کہ بس یہ تو ثابت ہو گیا کہ انسان کے حکم کی حصر ہوئی ہے عبادت میں، کہ انسان کو جو بھی حکم دیا گیا وہ فقط اور فقط یہی حکم ہے کہ اس نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اب چاہے یہ عزت کے طور پہ ہو چاہے یہ عمروں کے مقبول کے طور پہ ہو۔ پھر ایک دفعہ گزارش پیچھے سے ہو رہی ہے کہ برائے کرم ہم لوگ آ کے تشریف لیں تاکہ بار بار ان کی مشکل پیش نہ آئے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، آواز بلند تر صلوات۔ انسان کو فقط اور فقط جو حکم دیا گیا وہ عبادت کا ہے، اور قرآن مجید کے دیگر آیات میں جب مقصد تخلیق بیان کیا تو وہاں پر بھی یہی حسر ہمیں نظر آتی ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ انسان اور جن کو ہم نے خلق ہی نہیں کیا، اگر خلق کیا ہے تو مقصد یہی ہے کہ لِيَعْبُدُونِ کہ تاکہ یہ ہماری عبادت کریں۔ تو بس حکم بھی محصور ہو گیا عبادت میں،
انسان کی خلقت کا مقصد بھی محصور ہو گیا عبادت میں۔ اور قرآن مجید کی ایک تیسری آیت کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، کہ اگر اللہ چاہتا تو پوری دنیا کی لوگوں کو ایک ہی امت اور ایک ہی دین کا ماننے والا بنا دیتا، کوئی اختلاف ہی نہ رہتا۔ اللہ کے پاس یہ قدرت تھی، لیکن اللہ نے ایسا نہیں چاہا، بلکہ انسان کو اختیار دے دیا، جو چاہے تو اپنی مرضی سے حسین کے قافلے کا انتخاب کر لے، جو چاہے تو اپنی مرضی سے یزید کے قافلے کا انتخاب کر لے۔ اور پھر فرمایا کہ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، کہ یہ قیامت تک اختلاف رہے گا، الا، اب یہاں پہ پھر استثناء ہو گئی، الا من رحم ربک، مگر جس کے اوپر تیرا رب رحم کرے گا تو وہ اس اختلاف کا شکار نہیں ہوگا، اسے ہدایت مل جائے گی۔ اور شاید یہ مثال یاد کر کے پڑھا ہے کہ وَلِذَالِکَ خَلَقَهُمْ، اور اسی رحمت کی خاطر اللہ نے ان انسان کو پیدا کیا۔ اللہ کا مقصد انسانوں کو پیدا کرنے کا یہ ہے کہ ان کے اوپر رحم کرے، ان کو انعام نازل کرے۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ ان کو جہنم میں ڈال دے اور ان کو سزائیں دے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ رحمت انسانوں کے اوپر نازل کرے۔ اور یہ رحمت تبھی مل سکتی ہے کہ جب پہلی آیت کے مقصد کے مطابق انسان عبادت الہی کے فریضے کو انجام دے۔ تو بس ان تین آیات کا خلاصہ یہ آ گیا کہ اللہ کا فقط حکم محصور نہیں ہے عبادت میں، بلکہ مقصد تخلیق بھی عبادت میں محصور ہے، بلکہ رحمت کا وحید سبب اور اکیلا سبب بھی عبادت میں محصور ہے۔ انسان رحمت کا مستحق بنتا ہے کہ جب عبادت کو انجام دے، انسان اپنی خلقت کے مقصد کو پورا کرتا ہے کہ جب عبادت کو انجام دے، اور انسان اللہ کے امر کی اطاعت کرنے والا تبھی بنتا ہے کہ جب عبادت کو انجام دے۔ اب یہاں پہ اگلے مرحلے میں گفتگو کہ عبادت کی کیا تعریف ہے اور عبادت کا کیا معنی ہے۔ اس میں مفسرین کا، فقہاء کا، علماء عرفان کا ایک بہت بڑا اختلاف ہے۔ سب نے قرآن مجید کی مختلف آیات اور اہل بیت کے مختلف فرامین سے عبادت کے مفہوم کی حد بندی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر سب کو بیان کروں اور ایک ایک کر کے بیان کروں تو آپ کے دامن گنجائش نہیں ہے، بس ایک نتیجہ عرض کر کے گفتگو کے مقدمے کو مکمل کر کے اگلے مرحلے میں داخل ہوئے۔ جتنے بھی افراد نے، چاہے وہ شیخ توسی رحمہ ہوں، شیخ تبرسی ہوں، یا جو ہے وہ موجودہ مفسرین جو شمار ہوتے ہیں صاحب المیزان علامہ طباطبائی ہوں، عبادت کے اندر ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ الخضوع للہ ہے، لفظ خضوع بولا جاتا ہے، خائن صاد، عین ضاد اور عین۔ عربی زبان میں لفظ خضوع ہے، اردو ڈکشنری میں اگر اس کا مطلب دیکھیں تو انکساری، فروتنی، کسی کے سامنے عاجز ہو جانا، اس کا یہ مطلب ہے۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ خضوع کو کہتے ہیں، لیکن انگریزی کو شرائط لگاتے ہیں، ہر خضوع کو نہیں کہتے۔ خضوع کیا مطلب کہ کسی کے سامنے عاجز بن جانا، کسی کے سامنے اکڑ کے کھڑا نہ ہونا، کسی کے مقابلے میں نہ آنا، بلکہ اس کے لیے خود کو عاجز کر دینا، اس کے لیے منکسر ہو جانا، اس کے سامنے خود کو ڈال دینا، اس کے سامنے جھک جانا، مختلف تعبیر استعمال کریں تو یہ کلمہ خضوع کو کیا بیان کرتی ہیں۔ ابھی جو خضوع ہے اس کی ہمارے سامنے تین اقسام کہہ آتی ہیں۔ بعض اوقات اس خضوع کے پیچھے مقصد اور غرض یہ ہوتا ہے کہ انسان خود کو حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اسے ہم اپنی اصولی اور فقہی زبان میں تعبیر کرتے ہیں کہ الخضوع معدائی استصغار النفس، کہ جھک تو رہا ہے انسان، منکسر مزاج تو بن رہا ہے، کسی کے سامنے نہیں اکڑ رہا، اس کے پیچھے محرک کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ خود کو اس بندے کی نسبت سے حقیر سمجھتا ہے، بہت کم تر سمجھتا ہے۔ جب یہ خود کو حقیر اور کم تر سمجھتا ہے تو وہ اس کے سامنے جھکنے لگ جاتا ہے، اس کا احترام کرنے لگ جاتا ہے، اس کو عزت دینے لگ جاتا ہے، اس کے سامنے منکسر ہو جاتا ہے۔ اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں تواضع۔ یہ خضوع ہے کہ جو تواضع پیدا کرتا ہے۔ ایک خضوع یہ ہوتا ہے کہ انسان
اس وجہ سے اگلے کے سامنے جھک رہا ہے، اگلے کے سامنے اکڑ نہیں رہا، اس کے سامنے بالکل ڈھل چکا ہے، منکسر مزاج ہو گیا ہے، کہ اس کے پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اگلے کو صاحب الکرم اور عزت اور شرف والا سمجھ رہا ہوتا ہے، چونکہ اس کے اندر کمالات ہیں، چونکہ اس کے اندر بہت فضل ہے، بہت کمال ہے، تو اسی وجہ سے یہ اس کے سامنے جھک رہا ہے۔ اس تواضع کو کہتے ہیں تعظیم، یعنی پہلے مرحلے پہ خضوع جس کا نتیجہ تواضع نکلا، دوسرے نظرے پہ خضوع جس کا نظریہ تعظیم نکلا، تیسرا مرحلہ خضوع کا ایسا ہوتا ہے کہ جو عبادت میں کنورٹ ہو جاتا ہے، جو عبادت بن جاتا ہے۔ یہ کون سا خضوع ہے کہ جس کے سامنے جھکا جا رہا ہے، اگر التنزیہ من کل نقص، اگر انسان اس کو اتنا باکمال سمجھے کہ ذرا سا بھی نقص اس کے لیے برداشت نہ کرے، تو یہ پھر خضوع عبادت بن جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھے کہ دنیا کے جتنے بھی کمالات ہیں وہ فقط اور فقط اسی ایک میں ہیں، بس اور کسی میں نہیں، کیونکہ اگر اور بھی کسی میں کمالات ہوں گے تو پھر یہ کوئی کمال نہ ہوا۔ عین کمال، اصل کمال، حقیقت کمال، کمال کا عروج اسے کہتے ہیں کہ جو فقط کسی کے پاس ہو، باقی بڑی کائنات میں کسی کے پاس وہ کمال نہ ہو، اور وہ فقط ایک ہی ذات ہے، ذات مطلق، ذات واجب الوجود، کہ جس کے پاس جو بھی کمال ہے وہ اس کا اپنا ہے، کسی سے لیا ہوا نہیں ہے، اور اس جیسا کمال کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے کہ جب انسان کا خضوع عبادت میں کنورٹ ہو جاتا ہے، عبادت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ بس آسان الفاظ میں کہ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت اسے کہتے ہیں کہ جب انسان توحید کے مرحلے پہ آ جائے، جب انسان اس مرحلے پہ آ جائے کہ انسان کہے کہ بس خالص اور خالص، فقط اور فقط سارے کے سارے کمالات اسی میں ہیں، اور جس کے پاس بھی کمالات ہیں اس کے اپنے نہیں ہیں، اسی سے لیے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن مجید کی جب اس آیت میں یہ حسد کے ذریعے سے بیان کیا گیا کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ، تو وہاں پہ دو حال ذکر کیے۔ پہلا حال ذکر کیا کہ مخلصین لہ الدین، کہ یہ اللہ کی عبادت تو ہے لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ عبادت کرنے والے کی حالت یہ ہوتی ہے کہ مخلصین لہ الدین، کہ یہ بالکل اس کو خالص قرار دیتا ہے ہر چیز سے، فقط اور فقط اسی کے لیے اپنی عبادت خاص کرتا ہے، کیونکہ اسی کو یہ کمال سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا قرآن کی اس آیت کے مطابق عبادت تب بنتی ہے کہ جب اخلاص کے مرحلے پہ آ جائے، کہ جب پوری دنیا میں سے کوئی بھی اس کا ہدف اور مقصد نہ ہو، فقط اور فقط توحید مقصد ہو۔ اور کچھ علماء نے اس کے ترجمے کو یوں تعبیر کیا کہ مخلصین لہ، یعنی موحدین لہ، کہ یہ لوگ جن کو حکم دیا گیا کہ اللہ کی عبادت کریں، لیکن کیسے عبادت کریں؟ موحدین لہ، اس کے لیے توحید کا اقرار کرتے ہوئے۔ یہ مقدمہ ہمارا مکمل ہوا، عبادت کی تعریف مکمل ہوئی۔ اب ہم اگلے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں کہ اس عبادت کا مقصد کیا ہے اور اس عبادت کا فلسفہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ ضرور پڑھنے ساتھ۔ اب یہ جو ہے کہ انسان کیوں عبادت کا محتاج ہے؟ کیا عبادت انسان کی خلقت اور فطرت میں ہے، یا یہ انسان کی فطرت اور خلقت نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر عارض ہونے والی ایک چیز ہے؟ انسان کے دل کی آواز عبادت نہیں ہے بلکہ اس کو حکم دے دیا گیا تو تبھی یہ عبادت کرتا ہے۔ یہاں پہ علماء مفکرین اور مفسرین نے لکھا کہ نہیں، عبادت انسان کے دل کی آواز ہے، عبادت انسان کی فطرت ہے۔ جب سے انسان خلق ہوا، ہر دور میں تاریخ کے اندر کہیں نہ کہیں انسان کی عبادت نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان کے اندر ایک جذبہ ہے کہ انسان کمال سے اور جمال سے محبت کرتا ہے۔ کوئی بھی جمال ہو، اگر انسان کا شعور سلامت ہے، سانس لینے کی طاقت بھی اللہ کا کام ہے۔ یہ جتنی چیزیں تم بنا رہے ہو، ایجاد کر رہے ہو، ان کو بنانے کے لیے عقل جیسی مشین بھی اللہ نے عطا کی۔
تو انسان جب اللہ کی نعمتوں کو دیکھتا ہے تو اس کا ضمیر یہ آواز دیتا ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو اور جھک جاؤ اس کے سامنے۔ سو مولا نے فرمایا کہ فضل کا عبادت الاحرار، یہ وہ عبادت ہے کہ جو آزاد ضمیر، آزاد لوگ یہ عبادت کرتے ہیں۔ اور پھر فرماتا تھا کہ مولا فرماتے تھے کہ آپ آزاد ہیں، معرفت خالق کی معرفت رکھ کے تمہارے دل سے یہ آواز ہے تو تم اللہ کی عبادت کرو، تو یہ کمال ہے، اور یہی ہے آزاد لوگوں کی عبادت ہے۔ یہی جملے امام حسین بن علی علیہ السلام کے ملتے ہیں کہ جب آخری وقت میں اکیلے رہتے ہوئے اور خیموں کے اوپر حملہ کرنے کا ایک حکم سنا، تو یہ مولا کے جملے ملتے ہیں مختلف روایات میں۔ وَيْلْكُمْ إِن لَمْ يَكُنْ لَكُمْ دِينٌ وَكُنْتُمْ لَا تَخَافُونَ يَوْمَ الْمَعَادِ، کہ تمہارے لیے بربادی ہو اگر تم دین رکھنے والے نہیں ہو اور قیامت سے نہیں ڈرتے، یعنی تمہارے اندر اگر خدا کا خوف نہیں ہے، فَكُونُوا أَحْرَارًا فِي دُنْيَاكُمْ، تو کم از کم تم اپنی دنیا میں آزاد زندگی تو گزارو، آزاد تو بن جاؤ۔ تم یزید کے کہنے پہ، ابن سعد کے کہنے پہ، اپنی خواہش نفس کے کہنے پہ کیوں اپنی آزادی کو اور ضمیر کی آواز کو دبا کر بیٹھے ہو؟ بھلا دنیا کا کوئی بھی آزاد اور باشعور انسان اس بات کو گوارا کرے گا کہ ایک انسان کو مار دیا جائے اور اسے پانی تک نہ پلایا جائے؟ بھلا کوئی آزاد انسان جو اپنے شعور اور عقل کے مطابق چلتا ہو، اپنی خواہش کی غلامی میں نہ ہو، وہ یہ گوارا کرے گا کہ کسی انسان کے ہوتے ہوئے ان کی خواتین پہ حملہ کر دیا جائے؟ بھلا وہ یہ گوارا کرے گا کہ ایک ششمیر کو پانی تک نہ پلایا جائے؟ تو مولانا نے سمجھایا کہ کم از کم تم اپنے اندر آزادی تو پیدا کرو، کیوں اپنی خواہش اور اپنی تمناؤں کی گرفت میں آ چکے ہو؟ اپنے اوپر تم حکومت بھی نہیں کر پا رہے کہ اپنے شعور کو لبیک کہو اور عقل کے ساتھ چل کے ایک آزاد زندگی گزارو۔ تو امیر المؤمنین اور حسین ابن علی کے جملے ہمارے سامنے آ گئے ہیں کہ عبادت ہر آزاد انسان کی ضرورت ہے، عبادت ہر باشعور انسان کی ضرورت ہے، کہ جس کے ضمیر میں یہ آواز آتی ہے کہ تم ناقص ہو، تم محدود ہو، ہاں تمہیں اللہ کے سامنے ڈٹ کے نہیں رہنا، اس کے سامنے تکبر سے نہیں رہنا، بلکہ اس کی بارگاہ میں جھک کے رہنا ہے۔ جھکو گے کمال کے سامنے، جھک جاؤ گے، اس سے رشتہ جوڑ لو گے تو وہ تجھے کمال نصیب کرے گا، اور اگر اس کے سامنے ڈٹ جاؤ گے تو اس کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، نقصان تمہارا اپنا ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ ضرور پڑھیں ساتھ۔ عبادت انسان کی حریت کا تقاضا ہے، اور قرآن نے اس کو ایک اور لفظوں میں بیان کیا کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ صاحبان ایمان کی یہ نشانی ہے، اس لامحدود سے رشتہ جوڑ لیتا ہے کہ جو پھر اسے موت سے نکال کے ابدی زندگی عطا کر دیتا ہے۔ اور یہ انسان کی حریت اور آزادی ہوتی ہے، انسان کا اپنا شعور کے تحت انتخاب ہوتا ہے، اس میں کوئی اس کے اوپر زبردستی نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے ایک فرمان ہمیں امیر المؤمنین علیہ السلام کا ملتا ہے، اور ایک عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام کا فرمان ملتا ہے۔ سب سے پہلے امیر المؤمنین علیہ السلام کا فرمان ملاحظہ کیجیے کہ نجویات میں موجود ہے کہ فرمایا کہ ان قوما عبدوا اللہ رغبۃ فتلک عبادۃ الفجار، کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی عبادت اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں کوئی لالچ ہوتی ہے کہ اللہ جنت عطا کرے گا، ہمیں انعام ملے گا۔ فرمایا کہ یہ ان لوگوں کی عبادت ہے کہ جو بزنس مین اور کاروباری حضرات ہوتے ہیں، کاروباری لوگوں کی عبادت ہے، یہ اللہ سے ڈیل کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ رَغْبَةً، بہت اس نے سوچ سمجھ کے پلان کیا تو سارے کام اس کے ٹھیک نہیں ہو رہے، مکمل ایک ڈسٹرب انسان، خود ٹھیک بھی ہو جائے تو جب دوسروں کو دیکھتا ہے تو ان کے حالات ہو رہے ہیں پھر ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے کہ یا پھر ہو کیا رہا ہے، دنیا میں انصاف نہیں ہے، دنیا میں کچھ نہیں ہے، کتنے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، کتنے لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا۔ یہ ساری انسان کی کیفیت کو اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ انسان کی خلقت کی کیفیت ہے، اور اس حالت میں انسان کو ضرورت ہوتی ہے
ایک ایسے رستے کی کہ جس رستے کے اوپر انسان سیدھا رہے اور متوازن شخصیت بنے. اور قرآن نے کہا کہ وہ رستہ کیا ہے کہ اِلَّا الْمُصَلِّينَ، کہ یہ بے صبری، ناشکری، ٹینشن، یہ ساری چیزیں انسان میں ہیں سوائے ان لوگوں کے کہ المصلین، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور نماز پڑھنے والے ہیں. اور اس آیت میں جو دوسرا حال ہے کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، یہ دوسرا حال بیان کیا کہ ان عبادت کرنے والوں کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ بالکل اعتدال کے اوپر رہتے ہیں، بالکل سیدھا رہتے ہیں. حنفاء کی جو ضد ہے جانفا سے ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ راہ سے ہٹ جانا، ٹیڑھا ہو جانا. تو انسان اگر اللہ کی عبادت پہ بالکل سیدھا رہے تو انسان کی زندگی میں ٹھہراؤ آتا ہے، انسان کی زندگی میں سکون آتا ہے، اور اس سکون کی وجہ سے انسان دنیا کی بڑی سے بڑی مشکلات کو جی لیتا ہے اور صبر کر کے اپنے مشن کو پورا کر لیتا ہے. پوری کائنات میں جتنی مشکلات اللہ کے رسول کو تبلیغ اسلام کے وقت آئیں شاید کسی کو نہ آئی ہوں. جب اللہ کے رسول کو ٹینشن اور پریشانی ہوتی تھی تو بلال کو کہتے تھے کہ آرتنی یا بلال، اے بلال ہماری راحت کا سامان پیدا کرو، جاؤ خالق کی بارگاہ میں اذان کرو تاکہ ہم سکون حاصل کر لیں. تو یہ ہر انسان کو ضرورت ہے کہ دنیا کی مصیبتوں اور مشکلات میں پڑا ہوا ہے، اگر اس نے سکون حاصل کرنا ہے تو اسے مصلی عبادت پہ آنا پڑے گا. اور قرآن مجید کی واضح آیت ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کی یاد دل میں رہے گی تو دلوں کو سکون ملے گا، وگرنہ انسان بے چین رہے گا. پیسہ آ بھی جائے گا تو پھر بھی بے چین، پیسہ نہیں آئے گا تو پھر بھی بے چین، سب کچھ مل جائے گا تو پھر بھی بے چین. انسان کو سکون کے لیے ضرورت ہے کہ انسان عبادت کی طرف ہے. یہ دوسرا مقصد ہو گیا. اور اسی وجہ سے فضل بن شاذان کی روایت ہے امام رضا علیہ السلام سے یہی آیت کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ. پہلی چیز توحید بتائی کہ عبادت کا تعلق توحید سے ہے، اللہ کو باکمال رکھے گا. دوسرا یقین و صلاۃ، نماز پڑھے گا. تو امام رضا علیہ السلام نے اس سے یہ فرمایا کہ یہ جو دن اور رات میں 24 گھنٹے میں 5 ٹائم پہ نماز رکھی گئی ہے، اس کا مقصد کیا ہے کہ لَأَلَّا يَنْسَ الْعَبْدُ مُدَبِّرَهُ وَخَالِقَهُ، تاکہ ایک عبد عبادت کرنے والا اپنے خالق کو بھول نہ جائے. صبح آنکھ کھلے تو پھر بھی خالق کو یاد کرے، جب آنکھ بند کرنے لگے تو بھی خالق کو یاد کرے، جب آنکھ کھلی ہو اور درمیان کا وقت ہو تو بھی خالق کو یاد کرے. تو یہ 3 اوقات 5 اوقات ایسے ہیں کہ جو انسان کے اوپر اس لیے گزرتے ہیں تاکہ انسان کے دل میں اللہ کی یاد تازہ رہے، اور جب اللہ کی یاد تازہ رہے گی تو انسان کا دل سکون کے ساتھ جیے گا. دنیا میں جتنی مشکلات پریشانیاں آتی رہیں گی، یہ کبھی ٹینشن کا مریض نہیں بنے گا، اسے کبھی نیند کی گولیاں نہیں کھانی پڑیں گی، بلکہ یہ سوچ سے حنفاء سے اپنی نماز پڑھ کے اللہ کی عبادت کر کے سکون کے رستے کا انتخاب کر لے گا. یہ دوسرا کیا ہو گیا، مقصد ہو گیا. تیسرا قرآن مجید کی اس آیت میں مقصد یہ دیا گیا کہ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، کہ وہ زکوٰۃ بھی کیا ہے ادا کرتے ہوں گے. یعنی اللہ نے 3 چیزوں کو حاصل کے ذریعے سے بیان کر دیا. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، کہ اللہ کی عبادت ہوگی جس عبادت کے اندر 2 خصوصیات ہوں گی، ایک تو اخلاص ہوگا، دوسرا حنفاء کی بالکل راہ اعتدال میں ہوگی، کبھی سائڈ پہ نہیں ہوگی. اسے ہم تعبیر کرتے ہیں توحید سے، کہ پہلی چیز اللہ نے توحید بیان کی. دوسرا اللہ نے یہ بیان کیا کہ اس کا زندگی میں اللہ سے ایک تعلق اور رشتہ بھی ہوگا. تیسرے نمبر پہ یہ بیان کیا کہ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، کہ فقط خالق سے رشتہ نہیں ہوگا بلکہ مخلوق سے بھی رشتہ ہوگا، کہ مخلوق کو بھی عطا کرے گا، مخلوق کو بھی زکوٰۃ دے گا، صدقے دے گا. تو 3 چیزیں ہو گئی ہمارے سامنے، ایک توحید، ایک اللہ کے ساتھ رشتہ، اور ایک مخلوق کے ساتھ رشتہ. جب یہ 3 چیزیں مکمل ہو گئی تو آیت کے آخر پہ خطاب ہوا کہ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةُ، کہ یہ وہ دین ہے کہ جو مستحکم ہے. اب یہاں پہ انتہائی جو ہے وہ دلچسپ گفتگو ہے ناقل کے درمیان کہ قیمہ کا مطلب واضح ہے کہ مضبوط اور مستحکم.
دین القیمہ یہ اضافہ ہے. اگر اس کو اضافہ مانا جائے تو پھر کیا مطلب بنے گا؟ بہت سارے مترجمین نے چاہے شیعہ ہوں یا سنی ہوں اس کا ترجمہ یوں لکھ دیا کہ یہ مستحکم دین ہے جس دین کے اندر 3 چیزیں ہوں، توحید، اللہ سے رشتہ، مخلوق سے رشتہ، تو یہ مستحکم دین ہے. مستحکم دین یعنی موصول صفت والا ترجمہ کیا. ایک مرتبہ درود پڑھ کے ساتھ بس یہ گفتگو کا آخری نقطہ ہے انشاءاللہ، اس کے بعد احمد تمام. تو یہاں پہ جو ہے وہ اختلاف ہوا. یہاں پر بھی فرقان نافی کا یہ نظریہ بنا کہ دین کی جو اضافت ہے قیمہ کی طرف، دین کے اوپر اسلام نہیں ہے، القیمہ کے اوپر اسلام ہے. فرقان نافی نے یہ نظریہ قائم کیا کہ یہ اضافت تو ہے لیکن یہ اضافت صفت کی طرف ہے. ویسے تو ہم جانتے ہیں کہ موصول صفت میں مطابقت ضروری ہوتی ہے، دین کے اوپر اسلام نہیں لگا ہوا، القیمہ کے اوپر اسلام ہے. لیکن فرقان نافی نے کہا کہ نہیں، اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اضافت اپنی نعت اور صفت کی طرف ہے. تو لہٰذا ترجمہ کیا ہوگا؟ مستحکم دین، کہ یہ وہ دین ہے کہ جو مضبوط دین ہے. لیکن ان چیزوں کو جو ہے وہ باقی نافی نے کیا رد کیا. اس میں سے ایک نظریہ خلیل کا ہے. مجموع البیان میں یہ نقل ہوا کہ نظر بن شمیل نے سوال کیا خلیل سے کہ دین القیمہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، کہ کیا یہ موصول صفت والا ترجمہ بنتا ہے اور اضافت کو صفت کے معنی میں لے کے؟ تو خلیل نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس نے کہا کہ یہ جو قیمہ ہے یہ جمع القیم ہے، یہ قیم کی جمع ہے. والقیم والقائم واحد، قیم اور قائم کا ایک ہی معنی ہے. تو یہ اس کی جمع ہو گئی. دین القیمہ یعنی دین القائم. قائم کسے کہتے ہیں؟ جو ڈٹ کے کھڑا ہو جائے اسے قائم کہتے ہیں. تو بس ترجمہ کیا پڑے گا کہ یہ دین ہے ان لوگوں کا کہ القیمہ، کہ القائمین للہ بالتوحید، کہ جو اللہ کے لیے توحید کے اوپر ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ ان لوگوں کا دین ہے کہ جس میں توحید کے ساتھ ساتھ اللہ سے بھی رشتہ ہے اور مخلوق سے بھی رشتہ اور تعلق ہے. اب خلیل کی یہ بات تو واضح ہو گئی کہ یہاں پہ اضافت کا معنی ہے، نعت کا معنی نہیں ہے. تو لہٰذا قیمہ میں لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ یہ ان لوگوں کا دین ہے کہ جن کی صفت کیا ہے کہ القائمین بالتوحید، کہ جو توحید کے ساتھ قائم ہے، توحید کے اوپر جو قائم ہے. اب اگر تفسیر باطنی روایات میں جائیں تو 2 روایات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ ابو بصیر نے امام صادق علیہ السلام سے فرمایا کہ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَ قَالَ هُوَ ذَلِكَ دِينُ الْقَائِمِ عَلَيْهِ السَّلَامُ. فرمایا کہ اس آیت میں جو اللہ نے دین بیان کیا نا حصر کے ساتھ، کہ دین 3 چیزوں کا نام ہے، اللہ کی توحید کا، اللہ کے ساتھ ایک محبت والے رشتے کا اور مخلوق کے ساتھ ایک رشتے کا. فرمایا کہ یہ قائم آل محمد کا دین ہے. اب یہاں پہ دوران مطالعہ ایک سوال اٹھا کہ یہ تو اہل سنت بھی کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہم بھی امام مہدی کو مانتے ہیں، فقط اختلاف اسی میں ہے کہ ولادت ہوئی یا نہیں ہوئی. تو وہ بھی کہیں گے کہ جب امام زمانہ آئیں گے تو وہ ہمارے والا دین لے کر آئیں گے. یعنی وہ لوگ کہ جن کے بڑے زہرا کے خلاف تھے، جسے مکتب اصحاب، مکتب صحابہ کہتے ہیں، کہ زہرا کے خلاف ہو کے وہ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے قائم آل محمد آئیں گے تو وہ ہمارے دین لے کر آئیں گے. اب اس مشکل کے حل کے لیے روایات کو ڈھونڈنا شروع کیا تو ایک روایت امیر المؤمنین علیہ السلام کی نظروں کے سامنے آ گئی. مشکل کشا امیر المؤمنین علیہ السلام اس روایت، اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَ، فرمایا کہ هِيَ فاطمة سلام اللہ علیہا. کہ قیمہ سے مراد فاطمہ کی ذات ہے، پس ترجمہ یوں بنے گا کہ هِيَ الدین وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَ، یعنی وَذَلِكَ دِينُ فاطمہ. یہ فاطمہ کا دین ہے کہ جو فاطمہ کے ساتھ ہوگا تو اس کو یہ دین نصیب ہوگا، جو فاطمہ کے خلاف ہو گیا اس کا یہ دین نہیں ہے. اور یہ عظیم دین ہے کہ جس کی خاطر جناب فاطمہ نے بھی مصائب کو برداشت کیا،
اور جناب زہرا کے بیٹوں نے بھی اس کی خاطر مصائب کو برداشت کیا، اور یہ وہ عظیم دین ہے کہ جس کی خاطر زہرا کے لال نے مدینہ کو بھی چھوڑ دیا۔ بڑا آسان سا جملہ ہے کہ مدینہ کو چھوڑ دیا۔ اس جملے میں کتنا درد ہے، کتنی تکلیف ہے، کتنا غم ہے، اس کے لیے ہمیں یہ تھوڑا سا سمجھنا ہوگا کہ حسین کو نانا کا مدینہ کتنا پیارا تھا۔ تھوڑا سا اس کو ہم سمجھیں گے تو پھر ہم اس مصیبت کو سمجھ سکیں گے کہ مدینہ چھوڑنا کوئی چھوٹی مصیبت نہیں تھی۔ بس مدینہ کی پس منظر کی خاطر کچھ روایات پڑھنا چاہوں گا جو مصائب کا مقدمہ ہوں گے۔ سلمان فارسی کی مشہور روایت علامہ مرسی نے لکھی ہے کہ حسین کو اگر مدینہ میں گھر کے اندر دیکھو یا گلی کے اندر دیکھو یا مسجد کے اندر دیکھو تو حالات کیا ہوتے تھے کہ اگر حسین گھر کے اندر ہیں تو کان الحسین علی فخذ رسول اللہ وهو يقبله، کہ حسین رسول کے گود میں ہویا کرتے تھے اور رسول میں بوسے لے رہے ہوتے تھے اور کہہ رہے ہوتے تھے انت السید ابن السید، ابو السادہ انت الامام ابن الامام ابو الائمہ انت الحجہ ابن الحجہ ابو الحجہ۔ اور گلی کے حالات کے بارے میں بھی اہل سنت کی روایات بھی ہیں کہ ہماری روایات بھی ہیں کہ جب اللہ کے رسول اپنے ازواج کے گھر سے نکلتے تھے تو فمر ببیت فاطمہ، ایک دفعہ فاطمہ کے گھر سے گزرے، فسامع الحسین یبکی، حسین کے رونے کی آواز رسول کے کانوں پہ پڑتی ہے، فوراً داخل ہو کے زہرا سے کہتے ہیں کہ الم تعلمی ان بکاءہ یؤذینی، اے فاطمہ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ حسین کا رونا مجھے اذیت دیتا ہے۔ تیسری روایت کہ مدینہ کے اندر رسول کا کیا کردار ہوتا تھا۔ رسول ممبر کے اوپر تشریف فرما ہے، خطبہ دے رہے ہیں، اگر ہمارا کوئی بچہ آ جائے وہاں پہ گر جائے تو سارے احباب ہوں کہ اسے پکڑ کے لے جائیں گے یا اسے پکڑ کے پاس لیں گے بابا کے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ ممبر پہ ہیں اور حسین داخل ہوتے ہیں، فواطع فی ثوبہ فسقط، کہ پاؤں میں کپڑا آ جاتا ہے اور حسین گر پڑتے ہیں، فبکا، حسین گرے اور حسین نے رونا شروع کیا، فنازل النبی عن المنبر، رسول نے اپنا ممبر چھوڑ دیا، ممبر چھوڑ دیا، فوراً دوڑے ہیں، فضمہ الیہ، اور اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہے اور اللہ کی ذات کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ حسین وہ ہے کہ جس کے لیے میں رسول بھی برداشت نہیں کرتا۔ اس مدینہ کو چھوڑنا پڑا ہے حسین کو۔ اب مقاتل کی روایات میں جب ترتیب بنائی تو بڑی عجیب سی ترتیب ملتی ہے کہ جتنے دن قریب آ رہے ہیں حسین کا نانا کی قبر پہ جانا زیادہ ہو گیا ہے، فقط ایک دفعہ حسین نہیں گئے نانا کی قبر پہ، بہت زیادہ گئے ہیں۔ ہمیشہ جب بھی نانا کی قبر پہ جاتے تو سلام کرتے تھے، اور اس وقت مدینہ کی حالت کیا تھی یہ روایت ابن خلدہ نے کامل الزیارات میں نقل کیا ہے کہ امام باقر علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ جب حسین نے یہ ارادہ کر لیا نا کہ مدینہ چھوڑ دیں گے تو اقبلت نساء بنی عبد المطلب فاجتمعن للنہایت، کہ بنی مطلب کی خواتین جمع ہو گئیں، گریہ و بکا اور نوحہ خانی شروع کر دی۔ اب جب حسین آئے ہیں انہیں منع کیا ہے تم گریہ و زاری نہ کرو، ہمارا جانا پوشیدہ ہونا چاہیے۔ تو سنو کہ ان خواتین نے کیا جواب دیا؟ جواب دیا کہ اے حسین کیا ہمیں رونے سے روکتے ہو؟ کیا جانتے ہو کہ یہ دن عندنا کیوم مات فیہ رسول اللہ، کہ آج کے دن ہمارے نزدیک ایسے ہے کہ اللہ کے رسول جا رہے ہیں مدینہ سے۔ اور جب رسول کی قبر پہ آتے تھے حسین تو روایات یہ ملتی ہیں کہ سب سے پہلے آ کے سلام کرتے تھے، اور سلام کے اندر ایک جملہ کہتے تھے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، کہنے کے بعد فوراً کہتے تھے انا الحسین بن فاطمہ، کہ میں فاطمہ کا بیٹا حسین ہوں، اور اس کے بعد پھر نماز میں مشغول ہو جاتے تھے۔ اور اس روایت کے مطابق حضور کی روایت ہے کہ جب دوسری رات اے حسین تو نماز پڑھنے کے بعد دعا میں مشغول ہو گئے،
دعا میں ہاتھ بلند کیے اور یوں دعا کی، اللہم ان ھذا قبر نبیک محمد وانا ابن بنت محمد، کہ اے اللہ یہ جو قبر ہے یہ تیرے نبی محمد کی ہے اور میں اس محمد کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ اور یوں دعائیں مانگتے رہے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ صبح ہو گئی اور جعل الحسین یبکی، صبح تک حسین روتے رہے۔ جب صبح کی روشنی پھوٹی ہے تو وضع رأسہ علی القبر، حسین نے اب اپنا سر نانے کی قبر پہ رکھ دیا۔ جیسے نانا کی قبر پہ سر رکھا تو حالت غشی میں چلے گئے۔ حالت غشی میں کیا دیکھتے ہیں کہ رسول خدا تمام ملائکے کے ساتھ تشریف لائے ہیں، اور تشریف لانے کے بعد پہلا کام کیا کیا، حتی ضم الحسین الی صدرہ وقبل بین یدیہ، حسین کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کی آنکھوں کے درمیان بوسے دینا شروع کیے اور کہتے ہیں حبیبی یا حسین، اے میرے حبیب، اے حسین، ان اباک و امک و اخاک قد قدموا علیہ، دیکھو تمہارے باپا، تمہاری ماں، تمہارے بھائی بھی میرے پاس آ چکے ہیں، تم آ جاؤ ہمارے پاس۔ اور پھر اس روایت میں رسول خدا نے حسین کی مصیبت کے 2 جملے پڑھے، فرماتے ہیں یا بنی یا حسین کأنک عن قریب اراک مقتولا مذبوحا بأرض کرب وبلاء، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان قریب تجھے ذبح کر دیا جائے گا ایک ایسی زمین پر کہ جسے کرب و بلا کہتے ہیں۔ اور پھر فرمایا دوسرا جملہ مصیبت ہے کہ وَأَنْتَ فِي ذَلِكَ عَطْشَانٌ، اور تجھے اس حالت میں ذبح کیا جائے گا کہ تم پیاسے ہوگے، لا تسقى وظمآن لا تروى، ایسے پیاسے جیسے پانی نہ پلایا گیا۔ نانا کی قبر سے الوداع کر دیا۔ اب زہرا کی قبر سے الوداع کی بھی روایت لکھی ہے، اور یہ روایت مہید الاحزاب کی روایت ہے کہ روایت یہ کہتی ہے کہ جب حسین اپنی ماں کی قبر پہ آئے ہیں تو وقفہ کھڑے ہو گئے ہیں اور ایک جملہ کہا، السلام علیکہ یا اماں حسین کا جاء للوداع، اے ماں تیرا حسین آیا ہے الوداع کہنے کے لیے، وہذہ آخر زیارتہ ایاک، اور یہ حسین کی آخری زیارت ہے۔ اللہ جانے حسین کے دکھوں میں کتنا درد تھا۔ روایت یہ کہتی ہے کہ قبر کے اندر سے آواز آئی، علیک السلام علیک السلام یا مظلوم القوم و یا شہید القوم و یا غریب القوم، اے ماں کے مظلوم بیٹے میرا سلام کر، اے ماں کے شہید بیٹے میرا سلام کر، اے ماں کے غریب بیٹے میرا سلام کر۔ ماں کے سلام بھی سن لیے، حسین نے رونا شروع کر دیا۔ اب الوداع کہنے کے بعد بھائی حسن کی قبر کو بھی الوداع کہہ دیا۔ اب 2 روایات آپ نے سن لی، حسین کے جملے ماں زہرا سے کیا تھے، زہرا نے کن الفاظ میں جواب دیا، اللہ کے رسول کے کیا جملے تھے۔ ایک اور اللہ کے رسول کے جملے بھی ہیں جو ہمیں اب جناب محمد حنفیہ کی روایت سے نظر آتے ہیں کہ جب صبح تیاری کر لی حسین میں جانے کے لیے تو جناب حنفیہ ہے اور کہنے لگے کہ یا اخی الم تعدنی ان نظر فی ما سألتک، کہ میرے بھائی حسین کیا آپ نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کریں گے، تو یہ کیا ہے آپ نے جانے کا کیوں ارادہ کر دیا؟ فرماتے ہیں کہ ہاں میں نے ارادہ تو کر لیا تھا کہ نظر ثانی کروں گا، لیکن اتانی رسول اللہ بعد ما فارقت، جب تو اس سے جدا ہو کے گیا تو رسول خدا میرے پاس ہے اور ایک جملہ مجھ سے کہا۔ کیا جملہ تھا؟ فرمایا یا حسین اخرج فإن اللہ قد شاء ان یراک قتیلا، کہ اللہ کی یہ مشیت ہے کہ تجھے قتل ہوتا ہوا دیکھے، تجھے شہید ہوتا ہوا دیکھے، ہے حسین نکل جاؤ۔ جب جناب حنفیہ نے یہ جملہ سنا کہ اچھا آپ کو شہید کر دیا جائے گا تو فوراً کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جملہ کہنے کے بعد جناب حنفیہ نے اپنی نگاہ خواتین کی طرف کی اور مقدرات عصمت کی طرف نگاہ کر کے کہتے ہیں فما حملک ہؤلاء النساء معک، اے حسین ایک سوال کا جواب تو دو،
اگر تم نے شہید ہو جانا ہے تو ان خواتین کو ساتھ لے کے کیوں جا رہے ہو؟ سنو کہ حسین نے کیا جواب دیا؟ جواب دیا کہ قد قال علی، اللہ کے رسول نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا ان اللہ شاء ان یرا من سبایا، اللہ کی یہ بھی مرضی ہے کہ ان خواتین کو کیسے بنتا دیکھے، میرے مشن کو پھیلاتا دیکھے، میری مظلومیت کے اعلان کرتے دیکھے۔ مدینے سے نکلنا آسان نہیں تھا۔ ایک ایسا منظر جو مقتل میں روایات میں بڑا تفصیلی موجود ہے کہ جب قافلے کی تیاری ہوئی تو اس تیاری کے وقت کے کیا حالات تھے۔ اب یہ دو روایات ہیں ہمارے سامنے۔ موسوعہ امام حسینی میں ایک روایت عبداللہ بن سلام کوفی کی ہے اور کچھ مقاطع میں یہ روایت کوفہ کی خاتون کی ہے کہ جس نے وہ آخری منظر دیکھا ہے کہ حسین نے کیسے سواریوں کو، کیسے محمل کو، کیسے قافلے کو تیار کیا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں چلا گیا اور دیکھنے لگا کہ کیسے عالیشان قافلہ ہوگا۔ میں نے کیا دیکھا کہ گھوڑوں کو کھڑا کیا گیا، ان کے اوپر زینے لگائی گئی، والرجال واقفین، جتنے بھی مردیں کھڑے ہوئے ہیں۔ بنو ہاشم نے امام حسین کو گھیر رکھا ہے اور حسین جالس علی کرسی ہے، مولا حسین کرسی کے اوپر تشریف فرما ہے۔ کہ ایک دفعہ مولا حسین کرسی کے اوپر تشریف فرما ہے اور انہوں نے حکم دیا کہ اے لوگوں، اے بنو ہاشم کے جوانوں، اپنی اپنی محرم خواتین کو سوار کرنا شروع کرو۔ جب حسین کا حکم آیا تو کیا دیکھا کہ فیما انا انظر واذا بشاب قد خرج من دار الحسین، کہ میں نے دیکھا کہ ایک جوان حسین کے گھر سے نکلا ہے، وهو طویل القامت وعلى قده علامت ووجهه كالقمر الطاهر، کہ جس کا قد لمبا ہے اور جس کا چہرہ ایسے ہے کہ جیسے چمکتا ہوا چاند ہو۔ اور جب یہ جوان نکلے ہیں، مولا عباس نکلے ہیں، تو ان کی زبان پہ ایک ہی صدا تھی، تنقو یا بنی ہاشم، اے بنی ہاشم والو ایک طرف ہو جاؤ، زینب تنقو یا بنی ہاشم، اے بنی ہاشم کے جوانو ایک طرف ہو جاؤ۔ دو خواتین نکلی ہیں، جناب زینب اور ام کلثوم۔ حالت کیا تھی؟ تو جو ران ادیان معطلہ سے اتنی بڑی چادر پہنی ہوئی تھی کہ زمین کے اوپر نشان بن رہے تھے۔ اب اس عباس نے کیسے سوار کرایا؟ روایت کہتی ہے کہ فتقدم ذلک الشاب الی محمل کی طرف یہ جوان بڑھتا ہے، وجسا علی رکبتیہ، زمین طرف دیتا ہے، واخذ بعضدیہ، اپنے بازو کو آگے بڑھاتا ہے، اپنے بازو سے زینب کو سوار کرتا ہے۔ ایک وہ منظر بھی تھا کہ جب زینب خود سوار ہو رہی تھی، عباس کے بازو کٹ گئے۔ ثم خرج غلام آخر، پھر ابھی کہتے ہیں کہ ایک اور لڑکا نکلا ہے، کأنہ البدر طالع، ایسے تھا جیسے چاند چمک رہا ہو۔ اس کے ساتھ ایک خاتون تھی اور خاتون کے ساتھ خدیجہ بھی تھی، اس نے بھی اپنی خاتون کو سوار کرایا۔ جب پوچھا کہ یہ جوان کون ہے، جواب دیا اما الغلام فهو علی الاکبر، یہ جو سوار کرانے والا لڑکا ہے جوان سے یہ علی اکبر ہے، والامرأة ام لیلہ زوج الحسین، جس خاتون کو سوار کرایا ہے جس کی ماں لیلہ ہے جو حسین کی زوجہ ہے۔ یوں سارے اپنی ماں کو کوئی سوار کرا رہا ہے، کوئی اپنی بہنوں کو سوار کرا رہا ہے۔ جب سب سوار ہو چکے تو روایت یہ کہتی ہے کہ فلما تکاملوا، جب سب سوار ہو چکے اب حسین سوار نہیں ہوئے بلکہ نادى الامام علیہ السلام، امام نے ایک ندا بلائی کی، این اخی، این کبش کتیبتی، این قمر بنی ہاشم، کہاں ہے میرا بھائی عباس، کہاں ہے میرے لشکر کا سالار، کہاں ہے بنی ہاشم کا چاند۔ حسین کے جملے ابھی ختم ہوئے تھے، فاجابہ العباس لبیک لبیک یا سیدی، دو دفعہ روایت کے اندر الفاظ ہے کہ فوراً کہا لبیک لبیک یا سیدی۔ امام نے فرمایا میرا گھوڑا لے کر آؤ،
گھوڑے کی لگام کو پکڑا، حسین کو سوار کیا۔ میں کہوں گا حسین کتنی خوش قسمت ہے۔ اور ایک وقت وہ آپ کا تھا کہ جب آپ اصحاب کے درمیان سب شہید ہو چکے تھے، ندا دے رہے تھے، بڑی اونچی آواز سے ندا دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ حل من دار، کوئی ہے جو ان مقدرات کی قسمت سے نفاذ کرے، حاصل کو واقع یخاف فینا، مگر کوئی اس وقت جواب نہیں دے رہا تھا۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَصْحَابِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ۔